MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ یاد رکھیے اللہ کے بندو، یہ صلاۃ الالفیہ والی نماز جو ہے، اس طرح کی نماز اسلام میں کوئی ملتی ہی نہیں۔ آپ کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھو، ملتی ہی نہیں، یہ نماز ہے ہی نہیں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی یہ نماز پڑھائی ہی نہیں۔ نہ ابو بکر پڑھے ہیں، نہ عمر پڑھے ہیں، نہ عثمان پڑھے ہیں، نہ علی پڑھے ہیں، نہ صحابہ پڑھے رضی اللہ عنہم اجمعین، نہ تابعین پڑھے ہیں، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، نہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے یہ نماز پڑھا ہی نہیں، جس کو آج کے بہت سارے لوگ بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ یہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اہم بات یہ بھی ہے، ایک اہم نقطہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے علماء سو جو مفاد پرست علماء ہوتے ہیں، اب اس شب برات کی فضیلت کو بیان کرنا ہے، گھنٹوں تقریر کرنا ہے، کیا کرتے ہیں؟ دو میں سے ایک کام کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جتنی روایتیں وہ بیان میں بیان کرتے ہیں، وہ سب کے سب یا تو لیلۃ القدر پہ جو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں بتائی، جو رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں سے ایک رات بتائی گئی ہے لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ شب برات پہ فٹ کرتے ہیں۔ ایک بات، یا تو جو بھی بیان کرتے ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں، من گھڑت روایتوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے اس عظیم کائنات کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا۔ وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے سارے ہی جنات کو، میں نے سارے ہی انسانوں کو صرف میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
بے پایا درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ ماہ شعبان نیکیوں میں سبقت لے جانے کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت میں کئی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور ماہ شعبان یہ وہ مہینہ ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ کے چہیتے، آپ کے لاڑیلے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ، بات یہ ہے، ذاک شہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان، کہا کہ اے اسامہ، اصل بات یہ ہے کہ لوگ رجب کے مہینے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس لیے کہ رجب کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کو لوگ بڑی اہمیت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ ہے شعبان، لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کی بھی اللہ کے پاس بڑی فضیلت ہے۔ تو میں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھ کر سارے لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ شعبان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ اسامہ، بات یہ بھی ہے کہ شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے نام اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے سارے اعمال اللہ کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہوئی کہ اسامہ، جس وقت میرے نام اعمال اللہ کے سامنے رکھ دیے جائیں اس وقت میں روزے سے رہوں، اس لیے شعبان میں جو ہے میں کثرت سے روزے رکھا کرتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہتی ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مسلسل 2 مہینے کے روزے، کسی 2 مہینے کو دیکھا کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھتے ہیں، وہ 2 مہینے اگر کوئی ہے وہ شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن ایک حدیث ہے، صحیح روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ کیا مطلب ہے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے؟ اس لیے ان لوگوں کو منع کیا گیا، وہ لوگ جو پورے سال بھر میں نفل روزے رکھنے کے عادی نہیں، اب جب شعبان کا مہینہ آ گیا، شعبان کے مہینے میں نفل روزے کثرت سے رکھنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ سال بھر میں نفل روزے رکھنے کی عادت نہیں ہے، شعبان میں کثرت سے روزہ رکھیں گے تو ہوگا کیا؟ آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے روزے تو فرض ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوتاہی ہوگی، بدن میں کمزوری آئے گی، اس لیے ان لوگوں کے لیے منع کیا گیا جو سال بھر میں نفل روزوں کے اہتمام نہیں کرتے اور عادی نہیں ہے۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے منع نہیں ہے جو لوگ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، ایام 20 کے روزہ رکھتے ہیں، یعنی عربی مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے منع نہیں، وہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ تو حضرات، شعبان کا مہینہ یہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے وہ روزے جو گزشتہ رمضان میں چھوٹ جاتے ہیں کسی عذر کی بنا پر، ان روزوں کی قضا میں عموماً شعبان میں کرتی ہوں، کیونکہ پیارے نبی بھی روزے سے رہتے ہیں اور میں بھی جو گزشتہ رمضان میں جو روزے قضا ہو چکے ہیں اس میں میں پورا کرتی ہوں۔
تو وہ لوگ جو گزشتہ رمضان میں جس کے کسی عذر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا یہ موقع ہے کہ شعبان کے مہینے میں وہ جو ہے روزوں کو مکمل کر لیں، کیونکہ اس کے بعد تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ شعبان کے بعد پھر رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلطی لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ لوگ رمضان کے مہینے کے آنے سے ایک دن یا 2 دن پہلے 28 شعبان 29 شعبان کو روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھنے پر کہا جاتا ہے کیوں روزہ رکھے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی رمضان کے استقبال میں رمضان آ رہا ہے ایک کہہ کر جو ہے اس نیت سے 1 دن یا 2 دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ وہ آدمی جو جمعرات کو پیر کے دن روزہ رکھتے ہوئے آ رہا ہے اور جمعرات اتفاق سے جو ہے 28 شعبان کو آ گیا، آپ رکھنے کی اجازت۔ 29 شعبان کو جمعرات آ گئی تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، پیر آ گئی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے منع ہے جو استقبال میں روزہ رکھتے ہیں۔ یہ تو شعبان کے تعلق سے کچھ فضیلتوں والی باتیں ہوئی۔ حضرات، اسی طریقے سے شعبان کے مہینے کی 15ویں تاریخ کو لے کر ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلطیاں لوگوں میں عام ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں ہیں، بہت ساری بدعات و خرافات اور بہت ساری پرانی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں۔ ان تمام کا ازالہ ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں وہ کیا کیا ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو بہت سارے لوگ عید کے طور پہ مناتے ہیں، عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس دن بہت سارے لوگ نئے کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں، لذیذ پکوان کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو ہے مہمانوں کو گھروں میں بلاتے ہیں، اور عید کی طرح اتنی خوشی منائی جاتی ہے، اتنے جوش سے، اتنے جذبے سے شعبان کی 15ویں تاریخ کو گزارا جاتا ہے، اس کی رات کو گزارا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے وہ خوشی، وہ جوش، وہ ولولہ، وہ مسرتیں آپ کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نظر نہیں آئیں گی جو 15 شعبان کو نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 15 شعبان کو عید کی طرح نہیں منایا۔ اس دن جو ہے نئے کپڑوں کا اہتمام، لذیذ پکوانوں کا اہتمام پیارے نبی نے نہ کیا ہے، نہ صحابہ کو حکم دیا ہے، یہ آج کے لوگوں نے اس کو ایجاد کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو ہونے والی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی لوگوں کی کہ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو، خاص کر کے 15ویں تاریخ کو تہجد کا اہتمام کرنا، خاص کر کے 15ویں تاریخ کو روزے کا اہتمام کرنا۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے سلسلے میں حدیث میں فرمایا تم میں سے کوئی بھی آدمی خاص کر کے جمعہ کے دن تہجد کی نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، خاص کر کے جمعہ کے دن روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ 1 دن پہلے روزہ رکھتا ہے یا 1 دن بعد روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے 15 شعبان کو کوئی آدمی تہجد کا اہتمام کرتا ہے، نہ اس سے پہلے تہجد پڑھتے ہیں نہ اس کے بعد تہجد پڑھتے ہیں۔ ٹھیک 15 شعبان کو روزے کا اہتمام، نہ اس سے پہلے روزہ رکھتے ہیں نہ اس کے بعد روزہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام میں اس طرح کی حرکت اور اس طرح کا عمل منع کیا گیا ہے، ٹھیک 15ویں شعبان کو یہ عمل کیا جائے۔ اور اس کے لیے بہت سارے لوگ ضعیف ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک ضعیف روایت کیا ہے؟ طویل روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پہ نزول کرتے ہیں، اور اس دن اتنے لوگوں کو بخش دیتے ہیں کہ بنو کلب کے بکریوں کے بال جتنے ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ حدیث محدث العصر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ضعیف کا مطلب ہے یہ قابل حجت نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ ضعیف روایت کا سہارا لے کے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 15ویں شعبان کو
15ویں شعبان میں ہونے والی خرافات میں سے، بدعات میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے صلاۃ الالفیہ۔ صلاۃ الالفیہ والی نماز پڑھتے ہیں۔ کیا ہے یہ صلاۃ الالفیہ والی نماز؟ یہ نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، جس طرح تراویح کی نماز ہوتی ہے اس طریقے سے جماعت کے ساتھ یہ نماز ہوتی ہے، اور یہ مکمل 100 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد والی سورت کو 10 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ 100 رکعت میں ملائیں گے تو سورۃ الاخلاص مکمل 100 رکعتوں میں 1000 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ عربی زبان میں الفن کہتے ہیں 1000 کو۔ تو یہ وہ نماز ہے صلاۃ الالفیہ جس میں 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو دہرایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے بندو، یہ صلاۃ الالفیہ والی نماز جو ہے، اس طرح کی نماز اسلام میں کوئی ملتی ہی نہیں۔ آپ کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھو، ملتی ہی نہیں، یہ نماز ہے ہی نہیں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی یہ نماز پڑھائی ہی نہیں۔ نہ ابو بکر پڑھے ہیں، نہ عمر پڑھے ہیں، نہ عثمان پڑھے ہیں، نہ علی پڑھے ہیں، نہ صحابہ پڑھے رضی اللہ عنہم اجمعین، نہ تابعین پڑھے ہیں، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، نہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے یہ نماز پڑھائی نہیں جس کو آج کے بہت سارے لوگ بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ یہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں، پڑھنے کے ساتھ ایک حدیث کو بھی گھڑ لیا، اپنی جانب سے ایک حدیث بنا لیا۔ کیا حدیث؟ وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا کہ اے علی، جو بھی بندہ، جو بھی انسان ماہ شعبان کی 15ویں رات کو یہ 100 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کرے گا، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگر لوح محفوظ میں اگر وہ بدبخت لکھا ہوا ہے اس کو مٹا کے جو ہے نیک لوگوں میں اس کو شامل کرے گا، اس کے آئندہ 1 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ من گھڑت روایت، حدیث کے کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے۔ حضرات، اصل بات کیا ہے؟ یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ 1440 پر 8 میں بعض مجوسی اسلام میں داخل ہوئی، آگ کی پوجا کرنے والے وہ لوگ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جب 15ویں شعبان کو ان لوگوں نے، مجوسی لوگوں نے اس نماز کا ایجاد کیا۔ 100 رکعت والی نماز 15ویں شعبان کو پڑھی جاتی ہے، اور آگ کے سامنے وہ تعظیماً کھڑتے تھے اور آگ کی آڑ میں بڑے بڑے گناہ کرتے تھے۔ ان کی ایجاد کردہ نماز ہے، آج تک بھی نادان لوگ بلا تحقیق اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرات، اس طرح کی کوئی نماز شریعت میں نہیں بتائی گئی۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کو ہونے والے غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی، خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان کو لوگ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، قبرستان کو جاتے ہیں، قبرستان کو چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، قبرستان میں جو ہے پھول ڈالے جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے شب برات کا دوسرا نام ہے مردوں کی عید، باقاعدہ اس کو مردوں کی عید کہا جاتا ہے۔ قبرستان لوگ جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے کیا کیا بدعات و خرافات انجام دیتے ہیں۔ حضرات یاد رکھیے، اس عقیدے کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں کیسے کیسے عقائد آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی رشتہ دار، کسی آدمی کا رشتہ دار انتقال ہو گیا، کسی کی والدہ انتقال ہو گئی، ماں انتقال ہو گئی، باپ انتقال ہو گیا، دادا انتقال ہو گئے، دادی انتقال ہو گئی، نانا انتقال ہو گئے، نانی انتقال ہو گئی، اب وہ انتقال ہو گئے تو جب شعبان کی 15 تاریخ آتی ہے، 15 تاریخ کو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن حلوہ پوری
اور مٹائی پہ فاتحہ خوانی جب تک نہیں کی جاتی تب تک ان کے اعزا و اقارب جو ان کے رشتہ دار مرے ہیں وہ تب تک جو ہے مردوں میں شامل نہیں ہوتے، تب تک جو ہے مردوں میں شامل نہیں ہوتے۔ 15ویں شعبان کو وہ حلوہ پوری اور مٹھائی پہ فاتحہ خوانی کر کے ان کے مرے ہوئے رشتہ دار کو مردوں میں شامل کرتے ہیں۔ مردوں میں شامل کرنے کے لیے اس طرح جو ہے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے جس کا انتقال ہوا ہے اگر اس کے بعد کوئی عید آتی ہے تو عید بھی نہیں مناتے۔ جب تک یہ 15ویں شعبان کو یہ جو بدعت ایجاد کی گئی ہے فاتحہ خوانی کی، تب تک وہ جو ہے نہ شادی کی تقریب عمل میں لاتے ہیں، نہ جو ہے لوگوں میں جو ہے خوشیوں کا جو بھی موقع آتا ہے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد پھر خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح کے عقائد لوگوں میں۔ حضرات یقین مانیے شریعت کہتی ہے کہ قبرستان جاؤ، ایک بار نہیں بار بار جاؤ، جانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ۔ اے لوگو مکی دور میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، اب جاؤ فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ، اب جا کے قبرستان کو دیکھو، اس لیے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے تمہیں وہاں معلوم ہوگی، تمہارے بنگلوں کی حیثیت تمہیں وہاں معلوم ہوگی، تمہارے مال کی حیثیت تمہیں وہاں معلوم ہوگی، تمہارے تکبر، تمہارا غرور اور تمہاری شان و شوکت کی حیثیت قبرستان جانے کے بعد معلوم ہوگی۔ وہاں جانے کی تعلیم دی گئی، اور وہاں جانا کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ وہاں جا کے ہمیں آخرت کی یاد کرنا ہے، وہاں مدفن لوگوں کے حق میں استغفار کرنے کے لیے جانا ہے، ان کے لیے مانگنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے یہ بھی غلط حرکت ہے۔ مردوں سے مانگنے کے لیے نہیں، مردوں کے مغفرت کے لیے جانے کی تعلیم دی گئی ہے شریعت میں۔ لیکن کوئی انسان خاص کر کے 15ویں شعبان کو اسی دن جانا، اسی دن لائٹنگ کرنا، چراغاں کرنا اور وہاں جا کے بدعات و خرافات کے کام انجام دینا، شریعت کہتی ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک 15ویں شعبان کے تعلق سے لوگوں میں ایک بدعات و خرافات کہیے، غلط تصورات کہیے، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 15ویں شعبان کو روح حاضری دیتی ہے، روح حاضری دیتی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کسی کے دادا کا انتقال ہوا، نانا کا انتقال ہوا، والدہ کا، والد کا انتقال ہوا، ان کی یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کو ان کی روحیں گھروں کو آتی ہے اور گھروں میں حاضری دیتی ہیں۔ اور یہ مسلمان نادان کہیے، کم علم کہیے، کیا کہیے انہیں، ان کی روح آتی ہے، ان کی آمد ہوتی ہے، اس لیے اس دن بڑے لذیذ پکوان پکائے جاتے ہیں۔ وہ لذیذ پکوان پکائے جاتے ہیں جو ان کے اعزا و اقارب جو فوت شدہ ہیں، دادا ہے، نانا ہے، نانی ہے، یہ لوگ ان کی زندگی میں جو کھانا، جو غذا پسند کرتے تھے وہ غذا بنا کے جو گھر میں رکھتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ آئیں گے گھر میں اور ان کی روح اس کھانے میں سے چک کے جائے گی۔ اللہ نعوذ باللہ، کیسا عقیدہ ہے روحوں کا آنے کا عقیدہ۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100 پڑھ کے دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جو بھی انسان اس دنیا میں وفات پا جاتا ہے وہ عالم برزخ میں چلا گیا۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 18 پڑھ کے دیکھیے، کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ۔ دنیا میں جو گنہگار تھا، شرک پہ مبنی تھا، اس کی روح جو ہے سجین میں جائے گی۔ کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ۔ جو نیک انسان تھا اس کی روح علیین میں رہے گی۔ اب وہ علیین میں اللہ کی نعمتوں سے جو ہے سرفراز ہو رہے ہیں، یہ بدبخت لوگ جو گنہگار تھے وہ سجین میں جو ہے اللہ کی جانب سے عذاب سے دوچار ہیں، ان کی روح کبھی لوٹ کے نہیں آنے والی ہے۔ ہاں سوال یہ ہے، بہت سارے لوگ اپنا تجربہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ آواز سنی ہے، ہمارے فلاں دادا آئے تھے، ان کی ہی آواز میں بات چیت سنی تھی۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک قرین جن کو رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطٰہٰ میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔
ہر انسان کے پاس ایک قرین رکھا گیا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ کے پاس بھی قرین ہے؟ پیارے نبی نے کہا میرے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے قرین رکھا ہے. جب انسان مر جاتا ہے اس کا قرین نہیں مرتا، یہ اہل علم ہی جانتے ہیں، اس کا قرین نہیں مرتا. جب وہ وفات پا جاتے ہیں، کوئی عامل ہوتا ہے، کوئی جادوگر ہوتا ہے، بسا اوقات اس کے قرین کو بلاتا ہے، وہ قرین جن آتا ہے، اسی آواز میں اسی انداز میں بات کرتا ہے، لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنوں سے شیاطین سے کہتا ہے یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. اللہ کہتا ہے کہ اے گروہ شیاطین، اے گروہ جن، تم نے دنیا میں انسانوں کو گمراہ کرنے میں حد کر دی تھی، حد سے زیادہ تجاوز کر گئے تھے. تو اس طریقے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو حضرات یہ تصورات، یہ غلط رسومات آج ہمارے معاشرے میں ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے 15ویں شعبان کو خاص کر کے بہت سارے مساجد میں 15ویں شعبان کی عشاء کی نماز میں سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے. سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے، لیکن یہ عقیدے کے ساتھ کہ آج 15ویں شعبان ہے اور یاسین ہی پڑھنا ہے، یاد رکھیے یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ جو سورہ چاہے پڑھ سکتے ہیں، 15ویں شعبان کو سورہ یاسین پڑھنا ہے. قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہے. اور اہم بات یہ بھی ہے، ایک اہم نقطہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے علماء سو جو مفاد پرست علماء ہوتے ہیں، اب اس شب برات کی فضیلت کو بیان کرنا ہے، گھنٹوں تقریر کرنا ہے، کیا کرتے ہیں؟ دو میں سے ایک کام کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ جتنی روایتیں وہ بیان میں بیان کرتے ہیں وہ سب کے سب یا تو لیلۃ القدر پہ جو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں بتائی، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات بتائی گئی ہے لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ شب برات پہ فٹ کرتے ہیں. ایک بات، یا تو جو بھی بیان کرتے ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں، من گھڑت روایتوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ 15ویں شعبان کو باقاعدہ جو ہے ایک سوئی کے ساتھ بیٹھ کر دعائیں کرنے لگتے ہیں. پوچھنے پر کہتے ہیں کہ آج یہ وہ رات ہے، آج یہ وہ رات ہے جس رات میں ہر حکمت، ہر اہم بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے. سال میں ہونے والے سارے معاملات کو آج کی رات طے کیا جاتا ہے. آج کی رات جو ہے صحت لکھ دی جاتی ہے، روزی لکھ دی جاتی ہے، عمریں لکھ دی جاتی ہے، اس لیے ہم دعائیں کرتے ہیں. دلیل کے طور پر کلمت حق ارید بها الباطل، اسی کو کہتے ہیں. سورۃ الدخان کی آیتوں کا انتخاب کر کے کہتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. قرآن نے کہا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں ہر حکمت والی بات کا فیصلہ طے ہوتا ہے. اب اس سے کہتے ہیں، اس سے مراد شب برات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے. یاد رکھیے مفسرین میں کسی نے، جو جگید مفسرین ہیں، کسی نے اس کو بیان نہیں کیا ہے. آپ قرآن مجید خود پڑھیں گے تو قرآن مجید خود اس کی گواہی دیتا ہے. قرآن کب نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، سورہ دخان میں کہا گیا. قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید نازل ہوا رمضان کے مہینے میں. اور رمضان کے مہینے میں بھی کب نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. پتہ یہ چلا یہ دخان کی جو آیتوں میں جو فیصلے والی جو رات بتائی گئی وہ شب برات نہیں، شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے لیلۃ القدر کی رات یہاں پر مراد ہے. تو حضرات اس طریقے سے بدعات وہ خرافات کا ایک لامتناہی سلسلہ لوگوں میں جو ہے ایجاد. پوچھنے پر کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم مانتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. اب ہم نیک عمل تو کر رہے ہیں، کیا غلط کام کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنا کیا غلطی ہے؟ کوئی آدمی 15ویں شعبان کو رات پوری جاگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، تو کیوں تم روکتے ہو؟ یاد رکھیے کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی بننے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کیا؟ پہلی چیز، جو بھی کام تم کر رہے ہو اس کام میں اخلاص چاہیے. آپ پوری طریقے سے سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دل میں ارادہ کیا ہے؟ کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، عند اللہ مقبول نہیں.
کیونکہ دو شرطوں میں سے ایک شرط مفقود ہے کہ آپ سنت کے مطابق تو کام کر رہے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے اس میں. اور اسی طریقے سے کوئی آدمی اخلاص سے کام کر رہا ہے پر سنت سے ہٹ کے کام کر رہا ہے، سنت سے ہٹ کے کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے جو کام کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، نہ صحابہ نے کیا اور نہ اس کا حکم دیا گیا. تو یاد رکھیے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے اخلاص ضروری ہے اور وہ کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے. حضرات سنت کے مطابق کیا جانے والا تھوڑا عمل بھی اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی برکت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیکی کا تو کام کر رہے ہیں. دیکھیے ایک حدیث علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا ہے. کوفہ کی ایک مسجد میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. 5 آدمی ادھر ملے، 5 آدمی ادھر ملے، سب حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں سے ان کا ایک لیڈر ہے، کہتا ہے کبر اللہ میتن، لوگوں تمہارے سامنے کنکر رکھے ہوئے ہیں، اب تم سب مل کے جو ہے اللہ اکبر پڑھو. سب مسجد میں جو ہے جھومتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھو. پھر کہتا ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ 100 مرتبے پڑھو. سب لا الہ الا اللہ جھومتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، سب سبحان اللہ جھومتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس مسجد میں داخل ہوئے، کہا کہ اے نادانو، نیکی کر رہے ہو یا گناہ کر رہے ہو؟ کہا کہ تم گناہ شمار کرو، یہ نیکی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تسبیح کا اور ذکر کا ایسا ماحول نہیں بنایا ہے، آج تم نے بنایا. ابھی پیارے نبی کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ کے صحابہ ابھی باقاعدہ حیات زندہ ہیں، ان کی موجودگی میں بدعت. لوگوں نے کہا عبداللہ بن مسعود اتنا غصے ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اور اتنے غصے میں آنے کی بات کیا ہے؟ ہم تو خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ کہا وَكَم مِّن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبُهُ، کہا کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو خیر سمجھ کے ہزاروں کے کام کرتے ہیں لیکن خیر کی پائی تک نہیں پہنچتے. کیوں؟ سنت سے ہٹا ہوا کام، سنت سے ہٹ کے کام کرنے کی وجہ سے آخرت میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا. حضرات بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے خاندان کو بچائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر خطبے کی ابتدا میں آپ سنیں گے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے انسان کو نار جہنم تک لے جانے والی ہے. شیطان کو کبیرہ گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے. کوئی شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس سے بھی بڑا وہ آدمی کو سمجھتا ہے جو آدمی بدعت میں ملوث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شراب پینے والا شراب پیتا ہے اس لیے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. چوری کرنے والا چوری کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. وہ گناہ کو گناہ سمجھ کے گناہ کرتا ہے، امید ہے کہ وہ توبہ کر لے گا. لیکن بدعتی انسان جو اس راستے میں مال لگاتا ہے، جان لگاتا ہے، سب کچھ قربان کرتا ہے، یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. تو شیطان کو یہ بہت پسند ہے، بدعت وہ بہت پسند کرتا ہے. ہمارے اسلاف اکرام رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت اہم بات کہی. کیا کہی؟ جس معاشرے میں جہاں بھی بدعت ابھرتی ہے وہاں سے اللہ ایک سنت کو نکال لیتا ہے. جہاں بدعت آئی اللہ وہاں سے ایک عظیم سنت کو ہٹا لیتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اذکار بعد صلاۃ المفروضہ، فرض نمازوں کے بعد جو اذکار ہمیں سکھائے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد بآواز بلند کہتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اس طرح کے بے شمار دعائیں پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبے 34 مرتبے پڑھتے. یہ سارے اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے. آپ دیکھیے کتنے مساجد ایسے ہیں فرض نماز کیا ختم ہو گئی، امام صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کبھی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا، تابعین نے کسی نے عمل نہیں کیا. فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنے کا رواج
جب یہ بدعت آئی تو آپ دیکھیے کتنے مساجد ہیں، جب نماز سلام پھرنے کے بعد جب یہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، امام صاحب دعا کرتے ہیں، امام صاحب کی دعا کیا ختم ہو گئی، آدھا منٹ میں سارے لوگ اٹھ کے سنت پڑھنے لگتے ہیں۔ کون ہے جو بیٹھ کے یہ اذکار جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار بعد صلاۃ المفروضہ جو احادیث میں آئے، کب پڑھتے، کہاں پڑھتے؟ دیکھیے یہ بدعت آئی، وہ سنت اٹھا لی گئی۔ تو اس طریقے سے یاد رکھیے، دنیا میں جو بھی بدعت ایجاد ہوتی ہے وہاں پر ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، وہاں پر بعض وہ لوگ بھی آئیں گے جو دنیا میں بدعتی تھے، وہ بھی پانی پینا چاہیں گے، پیارے نبی پانی پلانا چاہیں گے، وہاں پر فرشتے آ کے انہیں دھکا مارتے ہوئے ہٹائیں گے، کہیں گے کہ اے محمد، آپ کی امت کے بدترین وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں تبدیلی کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اس ساری مخلوقات کے سامنے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی بعدی، دوری ہو تمہارے لیے، دوری ہو تمہارے لیے جو میرے بعد میرے دین میں تبدیلی پیدا کر دی۔ کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ انسان، کتنا بڑا منحوس ہے وہ انسان جو ساری کائنات میں ساری انسانیت کے سامنے پیارے نبی کی زبانی دھتکار دیا گیا ہو۔ وہ کون ہوگا؟ جو دنیا میں بدعات کے کام انجام دینے والا ہوگا۔ تو حضرات، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں شعبان کا مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث واقعتاً صحیح حدیث ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے، کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں شعبان کو اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، سوائے دو قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کون ہے؟ ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور۔ یہ دو آدمیوں کو چھوڑ کے دنیا کے بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ بس سند صحیح یہ روایت موجود ہے۔ کیا اس سے جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس سے کوئی نیا عمل ہم کر سکتے ہیں؟ فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن یہ بدعات و خرافات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ شرک اس دنیا کا بدترین گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکبر الکبائر الاشراک باللہ، اس دنیا کا بدترین گناہ اگر کوئی ہے تو شرک ہے۔ اللہ کے بندو، شرک سے بچنا ہے۔ دوسرا گناہ کینہ پروری، حسد رکھنا، دلوں میں عداوت، کدورت، چھوٹی چھوٹی بات پہ بات چیت چھوڑ دینا۔ کتنے ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے ہیں، بیٹا باپ سے بات چھوڑا ہوا ہے، بیٹا ماں سے بات چھوڑا ہوا ہے، بھائی بہنوں میں بات چیت نہیں ہے۔ کتنے رشتہ دار ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے۔ یاد رکھو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 15ویں شعبان کو بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان هذا فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، کہا کہ کسی مسلمان مرد کے لیے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت چھوڑے۔ کیا ہوتا ہے؟ پیر کے دن، جمعرات کے دن بندوں کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، ان لوگوں کا عمل مجھے مت بتاؤ۔ پیر کے دن، جمعرات کے دن، کہا کہ جو لوگ آپس میں بات چیت چھوڑ دیے، اس لیے کہ وہ آپس میں جب تک اصلاح نہیں کر لیں گے تب تک میں ان کے نام اعمال کو نہیں دیکھوں گا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث بیان کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی نماز پڑھنے کے لیے آئے، وضو کیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص جنتی صحابی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو دیکھو۔ ایک دن ہوا، دوسرے دن ٹھیک اسی وقت میں وہ صحابی آئے، پیارے نبی نے کہا جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھو۔ تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا، ایک صحابی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ غالباً ان کے گھر پہنچے، کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ صحابی کی کون سی نیکی ہے، لگاتار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دیے۔ اب ان کے گھر گئے،
جا کے ایک چھوٹا ہیلا بیان کیا, کہا کہ دیکھو مجھے گھر میں تھوڑا اختلاف ہو گیا ہے, میں آپ کے گھر میں رکنا چاہتا ہوں. وہ صحابی نے کہا بالکل رک سکتے ہیں. اب ان کے گھر میں رکے. اب یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون سی عبادت کرتے ہیں, الگ سے کوئی تہجد کا اہتمام ہو, پوری رات تلاوت کرتے ہیں کیا. دیکھتے ہیں کہ پوری رات وہ آرام سے سوتے ہیں, صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. 3 دن گزر گئے. وہ صحابی نے آ کے کہا کہ دیکھو ماجرا یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تم لگاتار جو نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے, تمہاری جنتی ہونے کی بشارت دی, تو میں نے سوچا کہ تمہارا وہ کون سا عمل ہے, وہ کون سی نیکی ہے جو مجھے معلوم ہو جائے, میں بھی اس پہ عمل کروں. وہ معلوم کرنے کے لیے آیا تھا, گھر میں کوئی اختلاف نہیں ہوا میرا. تو صحابی نے کہا دیکھو شاید میرے پاس ایک نیکی ہے, اللہ کے بندو وہ نیکی میرے پاس اور آپ کے پاس آنا چاہیے, آج کے بعد سے وہ نیکی اپنی زندگی میں لائیے. وہ صحابی کہتے ہیں دیکھو میرے بھائی, میرے پاس ایک نیکی ہے اور اچھا عمل یہ ہے کہ جب بھی میں رات میں سونے کے لیے جاتا ہوں تو دن میں جو کچھ مجھے ستائے, میں کسی کو ستایا, یہ سب کچھ جو ہے میرے دل کو آئینے کی طرح صاف کر کے سب کو معاف کر کے میں سو جاتا ہوں. شاید یہ میرے دل کی صفائی کی وجہ سے اللہ نے مجھے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے. تو یاد رکھیے, اپنے دلوں کو صاف رکھیے, اپنے دلوں کو صاف رکھیے, اپنے اعمال کو صاف رکھیے, زندگی میں خیر و برکت آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہم تمام کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہم تمام کو بدعات و خرافات سے بچا لے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات وذکر الحکیم. انه تعالی جواد کلیم ملک بر رحیم رب حلیم. ناظرین اکرام, ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرا.